مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا نوء ولا سفر او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لے۔ اللهم صل على محمد في اول كلامنا، اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ اسلام نے اسلام کے ماننے والوں کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں رہبری فرمائی ہے، چاہے وہ عقائد کے باب سے ہوں، چاہے وہ معاملات کے قبیل سے ہو، چاہے وہ سیاست کے قبیل سے ہوں، چاہے وہ عبادات کے قبیل سے ہوں، چاہے وہ معاشرت کے قبیل سے ہوں، چاہے وہ اخلاق و اصلاح نفس کے تعلق سے ہو۔ دین ان 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اسلام نے ہر موڑ پر اسلام کے ماننے والوں کی الحمدللہ رہبری فرمائی ہے، لیکن تکلیف اور افسوس یہ ہے کہ مسلمان اسلام کو نہیں جانتے۔ نام مسلمان ہے، باپ مسلمان تھے، امی مسلمان تھی، دادا مسلمان تھے، دادی مسلمان تھی، اس لیے میں مسلمان ہوں، حالانکہ مسلمانی اس کا نام نہیں ہے۔ اسلام کو نہیں جانتے، جس کی وجہ سے اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ جانیں گے تو عمل کریں گے، معلوم ہوگا تو عمل کریں گے، جس کی وجہ سے زندگی جب گزاری جاتی ہے تو اپنے زندگی کے گزارنے کے معاملات میں، طور طریقے میں، طرز عمل میں یہود کو کبھی فالو کیا جاتا ہے، کبھی نصارہ کی اتباع کی جاتی ہے، کبھی کسی اور مذہب کی اتباع کی جاتی ہے۔ زندگی تو گزارنا ہے، یہ خالی جگہ تو بھرنا ہے، پتھر سے ہو یا خدا سے، پھر کسی اور سے، پتھر سے ہو یا خدا سے یا پھر کسی اور سے، آتا نہیں ہے چین محبت کے بغیر۔ یہ دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا۔ یہ دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، لاکھ اس کو روکو کسی پر تو مرے گا۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں جو ہے نا جھکنا لکھا ہے، اگر اللہ کے سامنے جھکایا گیا تو کامیابی ہے، ورنہ یہ کسی نہ کسی اور کے سامنے جھکے گا۔ شادی تو کرنا ہے، مر گئے تو دفنانا ہے، نکاح کرنا ہے،
نکاح کے بعد کے طلاق کے مسائل ہے، معاشرت زندگی کے مسائل ہے، ہر انسان کو خرید و فروخت کرنا ہے، لین دین کرنا ہے، حکمرانی کرنا ہے، لیڈرشپ کرنا ہے۔ لیکن اگر اسلام کے تعلیمات پر عمل کیا گیا تو الحمدللہ سکہ ہمارا ہوگا۔ الاسلام یعلو ولا یعلا علی، اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام سربلندی کے لیے آیا ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ لیکن اسلام کو جانے تو صحیح نا، لباس میں سونے سے لے کر اٹھنے تک، اٹھنے سے لے کر سونے تک، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، پیدائش سے لے کر موت تک، سارے چیزوں میں اسلام نے ہماری رہبری فرمائی۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ جس میں ہم کو یہاں آ کر پتہ چلے کہ یار اسلام کی یہاں پر کیا تعلیمات ہے۔ کتابیں کھنگالی گئی تو پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں۔ اچھا ابھی کس سے لیں گے؟ کسی اور مذہب سے لیں گے۔ اللہ کی قسم ایک حکم بھی ایسا نہیں، ایک حکم بھی ایسا نہیں ہے۔ پھر کیوں مسلمان پیسے جا رہے؟ مسلمان کیوں پیسے جا رہے؟ مسلمان کیوں دبے جا رہے؟ مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہو رہے؟ مسلمانوں کا خون اتنا سستا اور پتلا کیوں ہو گیا ہے؟ مسلمان نیچے دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے نیچے نیچے تہہ کے اندر دبتا کیوں چلا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑا ہے۔ کس کو چھوڑا ہے؟ مسلمانوں نے سمجھ لیا اسلام صرف عبادات کا نام ہے، مسجد کی چار دیواری کا نام ہے۔ عبادات جیسے روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، داڑھی ٹوپی ہے، اور حج کی ادائیگی ہے، اور قربانی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، یہ عبادات کا گھیرا ہے، یہ عبادات کی باؤنڈری ہے، عبادات کی اقسام ہیں۔ مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانی اسی کا نام ہے، باقی پھر من چاہی زندگی گزاری جائے، پھر سیاست میں ہم کسی اور کی اتباع کی جائے۔ ارے جب ہندوستان آزاد ہوا تو مہاتما گاندھی نے اپنے پارٹی کے سربراہوں سے یہ کہا کہ میں کسی راجہ مہاراجاؤں کی اتباع کرنے کا حکم آپ کو نہیں دیتا، میں تمہیں اگر کسی کا حکم دیتا ہوں کسی کی اتباع کرنے کا تو میں کہوں گا کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان دونوں کی حکمرانی کو دیکھ کر حکمرانی کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ مہاتما گاندھی کو۔ اسلام نے حکمرانی بھی سکھائی ہے، صرف عبادات کے حد تک دین نہیں ہے۔ دین 5 چیزوں کے مجموعے کے نام ہیں۔ کتنے چیزوں کے؟ بولو، 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس میں ایک عبادت بھی آتی ہے، صرف عبادات ہے یہ نہیں ہے، صرف عبادات دین کا نام ہے، اسلام عبادات کا نام ہے، ایسا نہیں ہے۔ تھوڑا اپنے ذہن کو وسیع کریں، اسلام کو سمجھے، پڑھیں، معلومات حاصل کریں۔ آج دوسرے مذاہب والے اسلام کی تعلیمات کو پڑھ کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہم اسلام سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اسلام کے دائرے سے آہستہ آہستہ خالی ہو رہے ہیں۔ کتنے ایسے محلات ہیں، کتنے ایسے بستیاں ہیں، دیہات گاؤں کے اندر جا کر دیکھیں آپ، چاروں طرف سے غیروں کا ماحول ہے، اس میں 1-2 مکانات مسلمانوں کے ہیں، اور وہ مسلمان ان کے بچے کے بچے اسلام سے بالکل خالی ہیں، اور غیروں کے تہواروں میں شرکت کرتے ہیں، اور ان کے مذاہب کے جو اطوار ہیں ان کے اطوار کے اندر شرکت کرتے ہیں، اور اسلام کے خلاف جو شرکیہ اور کفریہ اعمال ہیں اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کو معلوم ہی نہیں ہے یہ گناہ ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ معافی کے قابل والا عمل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اندر امت مسلمہ کے سامنے ایک آیت پیش کی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے کہا اے میرے بندو، تم سے جو غلطی ہوتی ہے، اونچ نیچ ہو جائے، میں ساری غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، سوائے ایک غلطی کے، اور وہ غلطی کیا ہے؟ شرک۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عقائد میں گڑبڑی اللہ کو پسند نہیں ہے، عقائد میں کمزوری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن آج ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے گھر بیٹھے اسلام، مسلمانوں کا اسلام نیلام ہو رہا ہے، ایمان تباہ ہو رہا ہے، گھر بیٹھے ایمان تباہ ہو رہا ہے۔ معلوم نہیں ہے مسئلہ کیا ہے، معلوم نہیں ہے، صبح ہو رہی تو کرنا کیا ہے معلوم نہیں ہے، گانے بجائے جا رہے ہیں، میوزک لگائی جا رہی ہے، رات میں سونے سے پہلے ٹی وی دیکھ کر سونے کا اکثر گھروں کے اندر معمول ہو چکا ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔
امی فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے بستر پر بیٹھتے تھے، 4 کل پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، اور اسی طرح آیت الکرسی پڑھتے تھے۔ سورہ بقرہ کی اول اور آخر کی آیتیں تلاوت کرتے تھے، اول کی 4 آیتیں اور آخر کی 2 آیتیں تلاوت کرتے تھے، اور تسبیح فاطمہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ 1 مرتبہ، یہ 100 مرتبہ یہ تسبیح یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے، اور اپنے سر سے لے کر پیر تک جہاں تک ہاتھ جانا ممکن ہوتا اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے پورے بدن پہ پھیرتے تھے، اس کے بعد سوئے۔ اور اس کی فضیلتیں بتائی۔ آیت الکرسی کی تلاوت جو کرے گا ساری رات ایک فرشتہ اللہ اس کی حفاظت کے لیے سرانے پر کھڑا کر دیتے ہیں، پہرے داری کے لیے ایک فرشتہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اول آخر کی آیتیں تلاوت کر کے سوؤں گے، ساری رات اللہ تم کو عبادت کرنے والا شمار کریں گے۔ سو رہے میٹھی میٹھی نیند سو رہے بستروں میں، لیکن نام اعمال میں کیا شمار کیا جا رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے، یہ بندہ تہجد پڑھ رہا ہے، یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، عبادت میں شمار کیا جا رہا ہے۔ کیا بہترین عمل! اور سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، لا الہ الا اللہ، اس کی کیا فضیلت ہے؟ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ صغیرہ ہوں گے اللہ معاف کریں گے، دن بھر کی تھکاوٹ کو اللہ دور کریں گے۔ دن بھر کام کاج کر کے انسان تھکتا ہے، کبھی سفر حضر سے انسان تھکتا ہے، تو پین کلر کھاتے، یہ پین کلر ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولو، پین کلر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دن بھر کام کرتی تھی، سید الکونین کی بیٹی، لختے جگر، جنت میں عورتوں کی سردار ہیں۔ کیا مقام جنت میں؟ میری بیٹی کام کریں گی کیا؟ آج کل رشتوں کی تباہی کا کئی وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، میری بیٹی کو تمہارے یہاں میں نے بیاہ کر کے دیا اور تم اس کو کپڑے دھونے لگاتے ہو۔ بھائی کپڑے تمہارے ہیں تو دھوئیں گے، نہیں تو کیا کریں گے؟ کھانا پکانے لگاتے ہو، گھر ہے تو گھر میں یہ ساری چیزیں ہوں گی، گھر میں کپڑے بھی دھونا ہے، برتن بھی دھونا ہے، جھاڑو بھی لگانا ہے، بستر بھی ٹھیک کرنا ہے، یہ اپنا گھر ہے۔ جب بیٹی سسرال کے گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہے تو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی کام نہیں رہتا۔ ہماری تمہاری کیا حیثیت ہے بھائی؟ اللہ کے رسول کی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دن بھر کام کر رہی ہے، اور اپنے ہاتھوں سے مشکیزے سے کنویں سے پانی نکالا جا رہا ہے، اور جانوروں کو چارہ دیا جا رہا ہے، چکی سے آٹا پیسا جا رہا ہے۔ ہمارا تو ایسا مسئلہ ہے نہیں، اکثر گھروں کے اندر تو بھی آٹے کی چھوٹی چھوٹی چکیاں لگی ہوئی ہے، کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین لگے ہوئے، اور مسالے پیسنے کے لیے، چیزوں کو پیسنے کے لیے مکسر لگا ہوا ہے۔ ساری چیزیں مشینوں پر کام کرنے کے لیے اللہ نے کتنی عافیت ہمارے لیے سہولتوں کا انتظام فرمایا۔ اس کے باوجود بھی اگر شکایتیں ہیں تو یہ اللہ کے نعمتوں پر ناشکری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر اللہ جو دیتے ہیں اللہ چھین لیتے ہیں۔ چھوٹے موٹے حالات وقت کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اللہ کے نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو۔ آج دیکھیں فلسطین میں غزہ والوں پر کیسے حالات آئے، بھوک مری کے شکار ہیں، بھوک مری، کھانا کھانے کے لیے نہ ماؤں کو ہے نہ اولادوں کو ہے، چاروں طرف سے مدد پہنچائی جا رہی ہے، کوشش کر رہے ہیں اپنے اعتبار سے، کچھ لوگ ناکام ہو رہے ہیں۔ اب تو ایک انوکھا واقعہ پیش آیا، اس نے تو انسان عالم اسلام کو بلکہ انسانیت کو دہلا کے رکھ دیا۔ ایک مصری نوجوان سمندر کے کنارے بیٹھ کر پانی کے بوتلوں میں آدھی بوتل اناج اور آدھی بوتل ہوا کو بھر کے سمندر کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ، جیسے تو نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور سمندر سے پار لگا دیا، اے اللہ، جیسے تو نے نوح علیہ السلام اور ان کے قوم کی کشتی کو 6 مہینے تک طوفان میں محفوظ رکھا، اے اللہ اس اناج کو بھی تو صحیح سلامت غزہ والوں تک پہنچا دے، اور اس کو صحیح سلامت اے اللہ وہاں تک پہنچا دے، اس کی حفاظت فرما۔ سمندر بھی تیرے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، زمین بھی اللہ تیرا لشکر ہے، آسمان بھی تیرا لشکر، یہ ہوا بھی تیرا لشکر، یہ جنات بھی تیرا لشکر، یہ چاند ستارے فرشتے سب تیرا لشکر، سمندر بھی کیا ہے؟ تیرے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ اس کو حکم دے دیں کہ تو ان اناج کی حفاظت فرما، اور اللہ کی قدرت دیکھے۔ اب ویڈیو وائرل ہو رہے کہ وہ اناج صحیح سلامت ان تک کیا ہو رہے، وہ اس کے بھی محتاج ہیں۔ یہ آدھی بوتل تم بولو گے کہ کیا کرو گے، کھانا اور پانی دونوں چیزوں کے لیے محتاج۔
اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے ہم کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اب ہماری اولادیں اسکول کو جاتے وقت ٹفن جب دیتے نا روتے ہیں, یہ نہیں چاہیے وہ نہیں چاہیے. ان کو سمجھاؤ, صحابہ کے واقعات ان کو سمجھاؤ, غزہ کے حالات, ان کے بچوں کے واقعات ان کو سمجھاؤ. بیٹا جو نعمتیں تجھے مل رہی ہیں ان نعمتوں کو وہ تصور میں نہیں, دماغ میں لا نہیں سکتے کہ وہ کیا نعمتوں سے محروم ہے, اللہ نے تمہیں کیا نعمتیں عطا فرمائی. آپ یہ اپنی اولادوں کو سمجھائیں گے تو سمجھ میں آئیں گا نا. بچوں کا ذہن بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے, خالی وہ ذہن ہوتا ہے, ان کی تختیاں بالکل سفید ہوتی ہیں. جو لکھا جائے گا ناشکری لکھی جائیں گی, ساری زندگی ناشکری کرتے رہیں گے. شکر گزاری لکھی جائیں گی, ان کے ذہنوں پہ لکھی جائیں گی, ساری زندگی شکر گزار بن کے گزاریں گے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. قرآن کہتا ہے اگر تم نے شکر گزاری کی نعمتیں تمہیں اور بڑھاؤں گا. جو لباس ملا شکر ادا کیا اور لباس عطا کروں گا. جو چپل ملی اس پر شکر ادا کیا اور اچھے سے اچھا عطا کروں گا. جو سواری ملی ہے چاہے وہ سائیکل ہو, چاہے ٹو ویلر ہو, چاہے تھری ویلر ہو, چاہے فور ویلر ہو, جس کنڈیشن کے بھی ہو, اگر اس پر شکر ادا کیا اللہ اس سے بہتر آپ کو عطا فرمائے گا. اللہ اس سے بہتر آپ کو عطا فرمائے گا. شکر گزاری اپنے اندر پیدا کرو. حضرت فاطمہ الزہرا سید الکونین کی بیٹی ہے, جنت کی سردار ہے. اپنے ہاتھوں سے کیا ہو رہا ہے, چکی پیس کر آٹا, چکی گھما کر آٹے کو نکالا جا رہا ہے. دن بھر چکی پیس کر ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے تھے. مشکیزوں کی وجہ سے کھینچ کر رسیوں کے نشانات گر گئے تھے. اور لباس ایک ہی ہے, چادر, وہی اوڑا جا رہا ہے, وہی پہنا جا رہا ہے. وہی جانوروں کو چادریں تھی تو اس میں سے ایک چادر کے اوپر اناج ڈال کر, چارہ ڈال کر جانوروں کو کھلایا جا رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دربار رسالت کے اندر کچھ غلام آئے ہوئے, جا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں دن بھر کے حالات, ایکٹیویٹی جو ہے صبح سے شام تک کی وہ بتا دو. شکایت نہیں, غلام ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام کاج کے لیے مل جائے اور آپ کے دن بھر کے معاملات میں آسانی ہو جائے. یہ سوچ کر آئے تو مجمع کو دیکھ کر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا غیرت مند تھی, شرما گئی اور کچھ کہے بغیر واپس آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, سمجھا, اور رات میں جب اللہ کے رسول ان کے گھر پر تشریف لائے, پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے, دربار میں آئی تھی لیکن کچھ کہے بغیر ہی واپس چلی آئی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر سارا معاجرہ سنایا. غلام کے طلب میں آئی تھی, دن بھر کام کر کے تھک جاتی ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیٹی تو دنیا لینے آئی تھی, میں تجھے آخرت دیتا ہوں. کیا دیتا ہوں؟ میں تجھے آخرت دیتا ہوں. کیا تجھے میں ایسی تسبیح نہ بتاؤں کہ جو تیرے دن بھر کے تھکاوٹ کو دور کرے, تیرے گناہوں کو معاف فرمائے اور جو دنیا اور آخرت سے بہتر ہو. حضرت فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ کام کاج تو چلتے رہیں گے, آپ کو تسبیح بتا دیجیے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح بتا, آزما کر دیکھو. کیا کر کے دیکھو؟ آزما کر دیکھو. 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہے. سونے سے پہلے بستر پر موبائل لے کر بیٹھتے نا, 1 گھنٹہ پہلے سونے سے پہلے موبائل کو پھینک دو. اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے موبائل کو پھینک دو اور ان معاملات کی پابندی کرو. آیت الکرسی پڑھو, ساری رات فرشتہ حفاظت کرے گا. سورہ بقرہ کے اول آخر کی تلاوت کرو, ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا. تسبیح فاطمہ پڑھو, دن بھر کی تھکاوٹ اللہ دور کرے گا. 4 کل پڑھ کر سو جاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کی کوئی جادو, کوئی اثر, کوئی سحر تم پر اثر نہیں کرے گا. کیا بہترین عمل. پھر بولے ہم کو کرنے کرے, ہم کو جادو ہوا. تمہارے پاس خود حفاظت کا سامان ہے, تم کرتے نہیں ہے. یقین کے ساتھ کرو, اللہ کی قسم اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. تو سونے سے پہلے کے معاملات, اور بچوں کو مت کہو, تم کرو. بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ خود کیا کرے گا, وہ پڑھنا شروع کریں گا. وہ پوچھیں گا ابا کیا کر رہے ہو. وہ دیکھتا ہے ابا رات میں سونے سے پہلے موبائل دیکھتے ہیں, سونے سے پہلے امی موبائل دیکھتی ہیں, اور بچے کو کہتے ہیں بیٹا سو جا جلدی سے, تجھے کل صبح اسکول کو جانا ہے. اب وہ سو رہا ہے, آنکھ بند کر کے سو رہا ہے, لیکن کان سارے کے سارے موبائل پر اس کے لگے ہوئے. کیا سنا جا رہا ہے, کیا بولا جا رہا ہے, کیا دیکھا جا رہا ہے, یہ سب وہ اپنے کانوں سے دیکھتا ہے, سنتا ہے. آنکھوں سے دیکھتا ہے, کانوں سے سنتا ہے, اور دماغ کے اندر اسٹور کر کے رکھتا ہے. ابھی تو لاچار ہے, موبائل خرید نہیں سکتا, ابھی مجبور ہے, وہ کچھ خود اختیار سے کچھ کر نہیں سکتا. لیکن جب تھوڑا بڑا ہو جائے گا,
تھوڑا بولنے کی، مطالبہ کرنے کی جب اس کے اندر طاقت پیدا ہو جائیں گی تو وہ جو 7 سال تک جو اس نے دیکھا ہے، 8 سال تک جو اس نے دیکھا ہے، جس کو ہم بچہ سمجھ کے اگنور کرتے ہیں، وہ ساری جو چیزیں دیکھی ہیں اب وہ کرنا شروع کرے گا. تو تم کہو میرا بچہ بگڑا نہیں، بگاڑا گیا. وہ بچہ بگڑا نہیں، اس کو کیا کیا گیا؟ اس کو بگاڑا گیا ہے. اور بگاڑنے والے کوئی اور نہیں تھے. اس نے پڑوسیوں کو دیکھ کر زندگی نہیں گزاری ہے، پڑوسیوں کو دیکھ کر وہ بچہ بڑا نہیں ہوا ہے، وہ تمہیں دیکھ کر بڑا ہوا ہے، تمہیں دیکھ کر جوان ہوا ہے، تمہیں دیکھ کر آنکھیں کھولتا تھا، تمہیں دیکھ کر آنکھیں بند کرتا تھا، اور تم کہتے ہو بچہ بگڑا ہے. صبح ہو گئی تو دعائیں سکھاؤ انہیں. ساری تعلیمات ہمارے پاس ہے، کوئی شعبہ اسلام نے نہیں چھوڑا ہے. ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. الدین یسر، دین بہت آسان ہے اگر کوئی اس کو سمجھے تو. اگر کوئی اسے سمجھے تو ہر موڑ پر ہم کو رہبری ملے گی. ابھی سفر کا مہینہ آیا، بہت سارے لوگوں کے میسیجز آتے، پتہ نہیں اسلام کی تعلیمات نہ جاننے کی وجہ سے یہ حال ہوتا ہے. شادی بیاہ کی تاریخیں پکڑ رہے، سفر کے مہینے میں تاریخ مت پکڑو. سفر یہ صاد سے ہے. کس سے؟ سفر. سفر سین وہ سفر والا سفر نہیں، یہ صاد والا سفر. محرم اسلام کا دوسرا مہینہ، 6 تاریخ یا 6 سفر المظفر. مظفر اس کے معنی یہ مظفر کا لفظ سفر کے ساتھ جڑ گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ نے اس مہینے کو منحوس سمجھ لیا، نحوست والا مہینہ سمجھ لیا، لعنت والا مہینہ سمجھ لیا، تباہی والا، نقصان والا مہینہ سمجھ لیا. اس مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے. اس مہینے میں دکان کی ابتدا محرم کا مہینہ اور یہ سفر کا مہینہ. آج اچھے کام نہیں کرنا چاہیے، بچوں کے نکاح نہیں کرنا چاہیے. اب اسی مہینے کے اندر تمہارے گھر کے اندر کوئی بچہ اگر پیدا ہونے والا ہو تو تم کیا کرو گے؟ بولو، سوال ہے میرا. کیا کرو؟ سفر کے مہینے میں بچہ نہیں پیدا کرنا، یہ ہمارے اختیار. کیا کرو گے بتاؤ نا. وہاں تو ایک لمحہ بھی تمہارا اختیار نہیں چلتا ہے. اب چاہے وہ محرم میں ہو کہ سفر میں ہو کہ رمضان میں ہو، جب وقت آتا ہے پیدائش کا تو وہ ہو کر رہتا ہے، وہ ہو کر وہاں نہیں دیکھا جائے گا کیونکہ وہاں اختیار نہیں چلتا ہے نا. تو ہر چیز میں اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوا ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا نوء ولا سفر. یہ بدفالی جو لیتے ہیں نا، کل کیا ہوگا، میرا نام، میرا فال کھول کر دیکھو، میرا نام یہ ہے، میرا ابا کا نام یہ ہے، میں اتنے تاریخ کو پیدا ہوا، اتنے ٹائمنگ پہ پیدا ہوا اور ایسا ہے، آپ بتاؤ میرا فیوچر کیسا ہے. اسی طرح تیرا منہ دیکھا اس کے لیے میرا دن آج خراب ہو گیا. بلی سامنے سے اڑوی چلی گئی یا سامنے سے گزر گئی، اب وہاں تھوڑی دیر حضرت کیا کریں گے؟ وہ مون دھارت کریں گے، ایسا آنکھ بند کر کے چپ کھڑا رہیں گے. اس کے 2 سیکنڈ 10 سیکنڈ کے بعد اس کی نحوست ہوا میں فر ہو جائیں گی، پھر وہاں سے گزر جائیں گے. یہ انسان کے عقائد ہے، یہ عقائد خراب ہیں، یہ جہالت والے عقائد ہیں، یہ اللہ کے ذات پر کمزوری والی عقائد ہے. بات سمجھ. گھر میں رات کے وقت میں جھاڑو نہیں دینا یہ بے برکتی لاتا ہے. صبح کے وقت میں فجر کی نماز چھوڑ کر سونا یہ گھر میں بے برکتی لاتا ہے. جھاڑو تم رات میں دن میں کبھی بھی دو ٹوٹے. یہ اس لیے کہا تھا پہلے زمانے کے لوگوں نے کہ پہلے زمانے میں لائٹیں اور روشنی کا اتنا انتظام نہیں ہوتا تھا، اور تم رات کے وقت میں جھاڑو دے رہے، کوئی قیمتی سامان تمہارے جھاڑو کے ذریعے سے کچرے میں نہ چلی جائے اور تم تکلیف اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. دکھتا ہی نہیں تھا پہلے. ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی نہ پیو. یہ اس لیے تھا کہ اگر ٹوٹا ہوا برتن سے اگر تم استعمال کرو گے، پانی پیو گے، ہو سکتا ہے کہ زخم کے لگنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے کہ ہونٹ کے پھٹنے کا اندیشہ ہو. گھر میں نحوست آئیں گے. نحوست انسان کے اعمال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اس سمندر میں، خشکی میں، زمین پر اور سمندروں میں جو بھی حالات عدلتے بدلتے ہیں، بگڑتے ہیں اور اچھے آتے ہیں، یہ انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ بولو. اعمالکم عمالکم. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے اوپر جو حکمران مسلط کیے جاتے ہیں یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے کیے جاتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ گالیاں دیتے، کوستے رہتے نا، ہمارے اعمال بدلو. اللہ کی قسم خود بخود حکمران بدل جائیں گے. اللہ بدل دے گا. کیسے بدلے گا یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ جانتے ہیں. لیکن ہم اپنے آپ کو تو بدلنے کی کوشش کریں. یہ سفر کا مہینہ نحوست والا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بدفالی ایک کوئی حقیقت نہیں. بیماری کا ایک دوسرے سے لگنا اس کی کوئی حقیقت نہیں. بیماری اتنی طاقتور اور پاورفل نہیں ہے کہ وہ ایک سے نکل کر کس میں چلی جائے؟ دوسرے میں چلی جائے. ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ
میری ایک اونٹنی کو چیچک کی بیماری لگی ہوئی تھی، دوسری اونٹنی اس کے پاس بیٹھی تو وہ بیماری اس کو بھی لگ گئی، اب میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے تو عقیدہ درست کرو، یہ کہ دوسری اونٹنی کو بیماری اس لیے لگی کہ وہ پہلی اونٹنی کے بازو میں بیٹھی تھی، تو پہلی اونٹنی کو کہاں سے لگی؟ وہ اللہ کی طرف سے۔ پہلی اونٹنی کو اللہ کی طرف سے جب لگ سکتی ہے تو دوسری اونٹنی کو بیماری بھی بولو اللہ کی طرف سے نہیں لگ سکتی کیا؟ کرونا کے معاملے میں ایک دوسرے کو چھونا نہیں، کتنے لوگ باہر پھر رہے، کتنے لوگ مردوں کو دفنا رہے، مردوں کو جلا رہے، ان کو کرونا نہیں ہو رہا ہے، جو گھر میں بیٹھے ہوئے سارے چیزوں سے کیا ہے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں، ہاتھ سینیٹائزر سے ہاتھ کو صاف کر رہے ہیں، کسی کو گھر والی کو بھی نہیں چھو رہے، بچوں کو بھی ہاتھ نہیں لگا رہے، اور ایسی زندگی گزار رہے، اور اس کے باوجود حضرت کو کیا ہو گیا؟ کرونا ہو گیا، اور کرونا بھی دنیا سے چلے گئے۔ بیماری جس کو لگنی ہے وہ لگ گئی۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اس مجمع میں کہ کرونا کے 1 سال کے پیریڈ میں میں نے کسی کو ہاتھ ہی نہیں لگایا؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں لگا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود نہیں ہو گئی بیماری، تو اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی، ثابت ہو گئی کہ بیماری ایک سے نکل کر دوسرے کو نہیں لگتی۔ یہ بد عقیدے والی چیزوں سے اسلام نے ہم کو بچایا ہے۔ اس وقت سفر نہیں کرنا چاہیے، اس وقت باہر نکلنا نہیں چاہیے، اور اس وقت جب باہر نکلیں گے تو ساتھ میں سفر میں گوشت لے کے نہیں جانا چاہیے، کوئلہ کا ٹکڑا ساتھ میں رکھ لو تو نحوست کیا ہو جائیں گے، یہ ہوتے ہیں نا۔ اماؤں کی یہ تعلیمات ہے، اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصر فتح ہوا، مصر کو فتح کرنے والے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ جب انہوں نے مصر کو فتح کیا تو مصر میں ایک رسم جاری تھی، زمانے جاہلیت کی رسم۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر وہاں ایک دریا تھا جس کا نام تھا دریائے نیل، وہ بہتا تھا، اور سال میں ایک دفعہ اس دریا کے اندر اس شہر کی کنواری لڑکی کو ذبح کر کے ڈال دیا جائے یا اس کی بلی چڑھا دی جائے تو وہ نہر، وہ دریائے نیل اپنے معمول پر جاری رہتا، ورنہ وہ دریا بہنا بند ہو جاتا۔ یہ ان کی رسم تھی، ان کا عقیدہ تھا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے جب مصر کو فتح کیا، مصر کو فتح کرنے کے بعد وہاں کے لوگ، باشندے، شہری، مقامی لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہم اس رسم سے بیزار ہو گئے، اسلام سے ہٹوں گے تو انسان بیزار ہوگا، اسلام سے ہٹوں گے تو اسلام لوگ کیا ہو جائیں گے؟ بیزار ہو جاؤ، تکلیف میں گروں گے، جیسے شادی بیاہ کے موقع پر ہوتا ہے، جنازوں کے موقع پر ہوتا ہے، نکاح انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد تیجا کرنا ہے، دسواں کرنا ہے، چیلم کرنا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات ہے ہی نہیں۔ تیسرے دن زیارتیں کرنا ہے، بھائی انتقال ہو گیا تمہارا، جب دل کہاں جاؤ زیارتیں کرو، قبر کی زیارت کرو، اور وہ 3 دن تک جانے کے بعد وہ بندہ 3 دن تک آپ کا انتظار کرے گا، کہا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے، وہ 3 دن کے بعد آئے گا، لہٰذا ابھی مجھے جس چیز کی ضرورت ہے قرآن کی تلاوت کی، اور مجھے عبادت کی ضرورت ہے، ایصال ثواب کی ضرورت ہے، تب یہ مجھے کب ملے گا؟ 3 دن کے بعد ملے گا۔ جاؤ، کس نے کہا؟ اللہ کے رسول کی تعلیمات، ہر جمعہ کو قبرستان کی زیارت کیا کرو، ہر جمعہ کو کس کی زیارت کیا کرو، اور یہ تیجا، یہ دسواں، یہ چیلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھاؤ، صحابہ کی زندگی اٹھاؤ، آپ کو کہیں بھی یہ تعلیمات نہیں ملی۔ مرنے والا تو دنیا سے چلا گیا، اب اس کے نام پہ یہاں حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کھانے اڑا رہے۔ دیکھ، ایک کون سا لاجک آپ کے دماغ میں آتا ہے؟ بولو۔ میرے گھر کا ایک فرد، قیمتی فرد چلا گیا اور مہمانوں کو بلائے، اس میں بھی مہمان بھی آ رہے تو میک اپ کر کے آ رہے، کس کا کھانا کھا رہے؟ میت کا کھانا کھا رہے، اور کیا کر کے آ رہے؟ عورتیں میک اپ کر کے آ رہی ہے، اور مرد حضرات اچھے اچھے لباس پہن کے آ رہے ہیں، اور دسترخوان سجا ہوا ہے، اور کھانا بھی بیچنے رہتا ہے، کیا رہتا ہے؟ نان ویج پکایا جا رہا ہے میت کے نام پہ۔ چل پڑی ہے ایک رسم، چل پڑا ہے ایک عمل، بس اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، مرنے والا جب دنیا سے چلا گیا تو اس کی وراثت کو تقسیم کرو، سب سے پہلے تو اس پر اگر کسی کا قرضہ ہے تو وہ قرضہ ادا کرو، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے جنازے پہ آتے، مرنے والا تمہارے میرے جیسا انسان نہیں، صحابی رسول ہے جس نے اللہ کے رسول کی، جن آنکھوں نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا ہے، مسجد نبوی میں جس کی امامت کے پیچھے اقتداء میں نماز ادا کی ہے، وہ صحابی ہیں۔ ایسوں کے جنازے میں جب اللہ کے رسول آتے تو سب سے پہلا سوال کرتے، کیا اس میت پر کسی کا قرضہ ہے؟ اگر معلوم ہوتا قرضہ ہے تو کہا کہ میں جنازہ نہیں پڑھاتا، تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھاؤ۔ پھر کوئی ایک ذمہ داری لیتا کہ حضرت
میں اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو جائے گا یہ بندہ، میں اس کا قرضہ ادا کروں گا۔ کتنا بڑا عمل ہے قرضہ۔ شہید بھی اگر شہید ہو جائیں، ایک خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرماتے، لیکن اس کے سر پہ بھی اگر قرضہ ہے تو اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہیں ہوتا۔ ہمارے وہاں انسان کا دماغ میں نہیں جاتا، یہاں 10ویں پر لاکھوں اڑائے جا رہے ہیں اور چیلم پہ لاکھوں اڑائے جا رہے ہیں۔ کرنا ہے، بس کرنا ہے، کیونکہ ایک رسم چل پڑی ہے۔ بھائی اسلام کو دیکھو نا، تم عافیت میں آ جاؤ گے۔ تم کس میں آ جاؤ گے؟ عافیت میں آ جاؤ گے۔ الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، دین آسان ہے، اگر کوئی اس میں سختی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا دین اس پہ کیا ہو جائے گا؟ غالب آئے گا، دین غالب آئے گا۔ پھر روتے پھرو گے، کس نے کہا تھا آپ کو؟ کس نے کہا تھا یہ کرنے کے لیے؟ اسلام نے تو نہیں کہا تھا، شریعت نے تو نہیں کہا تھا، آپ نے رسومات کے مطابق عمل کیا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے خدمت میں مصر کے باشندے آئے اور آ کر شکایت کی، کہا کہ ہم بیزار ہو گئے، ہم بہت پریشان ہو گئے، ہر سال ہمارے یہ علاقے کی ایک کنواری لڑکی کو اس سمندر میں بلی چڑھانی پڑتی ہے، اس کے بعد یہ دریا بہتا ہے، ہمارے لیے کوئی اچھا راستہ اختیار کرو، ہمارے لیے اس کا حل تلاش کرو۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ساری باتیں غلط ہیں، یہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، آپ تھوڑا صبر کرو۔ ایک خط لکھا، خط میں سارے مضامین لکھ کے ساری تفصیلات لکھی۔ حضرت مصر الحمدللہ فتح ہو گیا، یہاں کی کنڈیشن ایسی ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت امیر المؤمنین تھے، کہا کہ ایک مسئلہ ہے کہ یہاں ایک دریا ہے جس کا نام دریائے نیل ہے، یہاں سے بہتا ہے، لیکن یہاں ان لوگوں کی ایک رسومات ہے، ایک رسم ہے کہ سال میں ایک دفعہ کنواری لڑکی کی بلی چڑھانی پڑتی ہے۔ حضرت آپ کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر کے پاس جب وہ چٹھی آئی تو حضرت نے فوراً اس کا جواب لکھا اور نیچے لکھا کہ حضرت عمرو بن العاص کو کہ یہ چٹھی کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمرو بن العاص نے امیر المؤمنین کے کہنے پر اس چٹھی کو دریا میں ڈالا، جیسے ہی دریا میں ڈالا وہ دریا کیا ہو گیا؟ بہنا شروع ہو گیا، اور آج تک بہ رہا ہے۔ اس کے بعد کسی سال بند نہیں ہوا۔ چٹھی میں کیا لکھا تھا؟ چٹھی میں لکھا تھا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ عمر بن خطاب کی جانب سے یہ خط ہے دریائے نیل کے نام۔ دریا کو مخاطب کیا گیا، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب کچھ اللہ کا لشکر ہے، سب اللہ کے تابع ہے، سب زمین بھی اللہ کے تابع، آسمان بھی اللہ کے تابع، سمندر دریا بھی اللہ کے تابع، جنات اور فرشتے بھی اللہ کے تابع ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے تابع ہونے کو تیار نہیں، بندہ اللہ کے تابع ہونے کو تیار نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، خط میں لکھا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ عمر بن خطاب کے جانب سے یہ خط ہے دریائے نیل کے نام۔ دریا سے کہا اے دریا تو اگر اپنی مرضی سے بہتی ہے تو آج کے بعد کبھی نہ بہنا، تیری ضرورت نہیں ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی اجازت سے اگر بہتی ہے تو بہ جا، پھر تجھے کسی بلی ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ چٹھی کو ڈال دیا، وہ کیا ہو گئی؟ بہنا شروع ہو گئی۔ اسلام بہت اعلیٰ مذہب ہے، بہت پاکیزہ مذہب ہے، بہت وسیع مذہب ہے۔ اللہ کے واسطے اسلام کو پڑھو، یا ایسے خرافات کے چکر میں نہ گرو، آپ آزاد ہو جاؤ گے۔ اسلام نے آپ کو آزادی دی ہے، اسلام نے آپ کو، ہم سمجھتے ہیں اسلام نے پابند کیا، نانا، اسلام نے ہم کو آزادی دی، اسلام نے ہم کو فریڈم دیا ہے، سکون دیا ہے، اطمینان دیا ہے، زندگی گزارنے کا ایک فارمولا دیا ہے، خوشگوار زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اسلام نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ وہ زندگی اسلام کی تعلیمات ہمارے گھروں میں زندہ کرے، صبح سے لے کر شام تک، پیدائش سے لے کر موت تک، نکاح ہو یا طلاق، شادی ہو یا بیاہ، اور جنازہ ہو، خوشی ہو یا غمی، سفر ہو یا حضر، ہر موڑ پر اسلام کو سامنے رکھو۔ اللہ کی قسم تمہاری زندگی سکون سے کٹیں گی، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سفر کا مہینہ ہے، شادی بیاہ کرو، دکانیں کھولو، مکانات کی اوپننگ کرو، جو اچھے کام ہے کرنا ہے، اگر کرنا ہے، موقع آ گیا تو کر ڈالو، صرف سفر کی وجہ سے اس کو پیچھے۔ نحوست کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، انسان کے اعمال کی بگاڑ کی وجہ سے نحوستیں آتی ہے۔ فجر کی نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں برکتیں آپ کے قدم چومیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں، بیچ میں جگہ خالی نظر آ رہی ہے، کھڑے ہو جائیں، صفیں مکمل کریں اور سنتیں